السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، صبح سے رات کی جو دعائیں ہیں ان میں سے آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لباس پہننے کی دعا۔ جب صبح ہم اٹھتے ہیں، رات کو ہمارا اور لباس ہوتا ہے، اور صبح جب ہم وضو کرتے ہیں یا ہم جب بیدار ہو جاتے ہیں تو ہم لباس کو تبدیل کرتے ہیں فجر کی نماز کے لیے، عبادت کے لیے۔ رات کا لباس اور ہوتا ہے، صبح ہمارا اور لباس ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم نہاتے ہیں، نہا کر روزانہ کے لیے نیا یعنی دھلا ہوا صاف ستھرا پریس کیا ہوا لباس پہنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے دعا رکھوں گا لباس پہننے کی، یعنی شلوار قمیض پینٹ شرٹ جو بھی آپ پہنتے ہیں، قمیض اور چادر، اس کو پہنتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ جب ہم صبح کپڑے پہنے، لباس پہنے، تو یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، اللہ کے لیے، کسانی ھذا، کہ جس نے مجھے یہ لباس زیب تن کیا، مجھے یہ لباس دیا پہننے کے لیے اور اس کو میرے جسم کے اوپر پہنا دیا۔ ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اور اللہ ذوالجلال نے اتنا بہترین اچھا لباس مجھے دیا ہے جس کی میں طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اب دیکھیں، ہم بہترین ایسے کپڑے پہنتے ہیں، 2 سال پہنتے ہیں اور پھٹتے نہیں ہیں، اور ان کی خوبصورت اور نفاست میں فرق نہیں آتا۔ جتنا اس کو دھلائی زیادہ کیا جاتا ہے تو کپڑے میں فنشک آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی پیاری دعا سکھائی کہ ہم روزانہ جو سوٹ پہنتے ہیں اس کو پہن کر یہ دعا پڑھیں، یا پہننے سے پہلے پڑھ لیں یا پہن کر پڑھ لیں۔ تو آپ پہلے دعا پڑھیں، پھر یہ یعنی آپ سوٹ پہنیں: الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ جب بھی آپ کپڑے پہنیں، صبح پہنیں، دوپہر کو پہنیں، رات کو پہنیں، ڈیوٹی پر جاتے ہوئے پہنیں، بچوں کو سکھائیں، اسکول جانے کے لیے یونیفارم پہنیں، آ کر یونیفارم اتار کر دوسرے کپڑے پہنیں۔ تو یہ لباس پہننے کے وقت یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ والدین سے گزارش ہے کہ یہ دعا خود بھی یاد کریں اور اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، بچیوں کو یہ دعائیں یاد کروائیں۔ یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کی تربیت کریں، روزانہ کے طور پر ان کو یہ دین سکھائیں۔ پہلے نمبر پر یعنی روزانہ جو ہم لباس پہنتے ہیں اس کے لیے دعا۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ کے انعامات میں سے یہ بھی نعمت ہے کہ ہم نیا سوٹ لیتے ہیں، نئے کپڑے لیتے ہیں، اور اکثر بھائی یا تو نیا کپڑا لیتے ہیں جمعے والے دن، جمعے سے ابتدا کرتے ہیں کہ یہ جمعہ ہے، جمعے کے لیے نیا سوٹ پہنتے ہیں، اور جس طرح عیدین کے لیے ہم نیا سوٹ لیتے ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی ولیمے میں شامل ہونا ہو، کسی نکاح اور شادی میں جانا ہو، نیا سوٹ پہنتے ہیں، اور کہیں پر یعنی کسی بچے کا عقیقہ ہو یا کہیں ہم دعوت کے لیے، یا ویسے اللہ ذوالجلال نے اتنی فراوانی کی ہے کہ اکثر ہم نئے سوٹ لیتے ہیں۔ اور جب نیا سوٹ پہنے، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الگ سے دعا سکھائی ہے۔ جو آدمی نیا سوٹ پہنے تو سوٹ پہننے سے پہلے یہ دعا پڑھے: اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ یہ دعا غور فرمائیں، بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اس کے ترجمے پر آپ غور کریں گے نا تو ہم سوٹ پہنتے ہیں، تو سوٹ پہننے کے بعد بس اوقات اتنا اچھا پیارا سوٹ ہوتا ہے، ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو نظر بد لگ جاتی ہے، سوٹ پھٹ جاتا ہے، سوٹ پہن کر چلنے سے نظر بد لگ جاتی ہے، آدمی بیمار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو دعا رسول اللہ نے سکھائی ہے،
اگر اس کی حکمت میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب ہم نیا لباس پہنتے ہیں، اگر یہ دعا پڑھیں، اللہ ذوالجلال پھر محفوظ کرتے ہیں اپنے بندے کو، کہ بندہ دعا پڑھنے سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ الحمد اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ اللہم لک الحمد، اللہ یہ ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہے۔ انت کسوتنیہ، اے میرے اللہ یہ لباس نیا تو نے مجھے پہنایا ہے، تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ اسألک من خیرہ، اللہ اس لباس سے جو بھلائی ہے میں تجھ سے چاہتا ہوں۔ وخیر ما صنع لہ، اور وہ بھلائی جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے، اس کے بنانے میں جو بھلائی ہے وہ بھلائی بھی مجھے عطا فرما۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ، اور اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ من شرِّهِ، اس لباس کے شر سے۔ غور کریں، یہ نیا لباس جو میں پہن رہا ہوں، یا اللہ اس لباس کے شر سے مجھے اپنی پناہ میں لے۔ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، اور اس کے شر سے جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے، اس شر سے بھی مجھے محفوظ فرما۔ آپ ترجمے کی طرف غور کریں، کتنی عظیم دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں سکھائی ہے۔ تو اگر آپ نے نیا کپڑا پہنا ہے، نیا کپڑا پہن کر یا پہننے سے پہلے یہ دعا ضروری پڑھیں۔ اللہ نے اگر اتنا قیمتی لباس آپ کو مہیا کیا ہے تو آپ اس دعا کو پڑھنا نہ بھولیں۔ اب تیسرے نمبر پر کہ کسی بھائی نے نیا لباس پہننا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، گھر میں ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ والدین کی لمبی زندگی فرمائے، جن کے والدین حیات ہیں، اور ان دونوں میں سے جس کا والد نہیں ہے یا والدہ نہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ عید سے پہلے گھر کے حالات عام جو ہیں لوگوں کے ایسے ہی ہوتے ہیں، اور موجودہ حالت جو ہے یہ بیماری کی وجہ سے تو بڑے بڑے امیر جو ہیں، بڑے ٹہن وہ بھی گر گئے ہیں۔ تو عید سے پہلے جو ہے نا 8-10 دن پہلے سب بچوں کے لیے کیا ہے، نیا لباس لیا جاتا ہے، نئے جوتے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے نئے رومال لیے جاتے ہیں، بیٹیوں کے لیے 3 پیس شلوار قمیض دوپٹہ سمیت اچھے پیارے سوٹ سلائی کر کے۔ تو جب ہم عید کے لیے تیار ہوتے ہیں، جمعے کے لیے یا کسی شادی پر ہم نے جانا، تیار کرتے وہ پہنتے ہیں، تو پھر دیکھیں سب ہم نئے سوٹ پہن لیں، تو ہمیں چاہیے ایک دوسرے کو دعا دیں۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا منظر گھر کا بنا دیا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں یہ دعائیں پڑھیں گے، شیطان آپ کے گھر سے رخصت ہو جائے گا۔ شیطان یہ کہے گا اس گھر میں میرا کوئی حق نہیں ہے، یہ تو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ تو آپ گھر میں کوئی آپ کا بھائی، کوئی آپ کی بہن یا کوئی مسلمان بھائی، اس نے نیا کپڑا پہنا ہے، آپ اس کو دیکھ کر پہلی دعا یہ تبلی یخلف اللہ تعالی، تبلی یخلف اللہ تعالی۔ اس دعا کے معنی بڑے بہت خوبصورت ہیں، پیارے ہیں۔ تبلی، یہ جو لباس تو نے پہنا ہے، تجھے اس کو پرانا کرنا، بسیدہ کرنا اللہ نصیب فرمائے۔ وَيُخْلِفُ اللَّهُ تَعَالَى، اور اس لباس کے بعد اللہ آپ کو اور نئے لباس دے۔ دیکھیں کہ ایک تو یہ نیا لباس تو نے پہنا ہے، اللہ تجھے اس لباس کو ہنڈانا، پہننا، اس کو بسیدہ کرنا، پرانا کرنا، اللہ تجھے نصیب کرے کہ روزانہ یہ لباس تو پہنے، تجھے یہ لباس نصیب ہو۔ اب دیکھیں بسا اوقات آدمی نیا سوٹ لیتے ہیں، وہ گم ہو جاتا ہے یا پھٹ جاتا ہے، پہننا نصیب نہیں ہوتا، یا ان میں سے شلوار ہے، قمیص ہے، ان میں سے ایک چیز گم ہو جاتی ہے، یا کہیں استری لگنے سے جل جاتا ہے، تو پہننا نصیب نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی پیاری یہ دعا سکھائی ہے، تبلی، کہ یہ لباس اللہ تجھے پہننا نصیب کرے، وَيُخْلِفُ اللَّهُ تَعَالَى،
اور اس کے بعد اللہ ذوالجلال آپ کو اور لباس دے. یہ پہلی دعا ہے. اور دوسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھائی ہے صحابہ کرام کو. یہ بھی بہت اچھی دعا ہے. اس کے الفاظ پر بھی آپ غور کریں گے تو آپ یقیناً اپنے رب کا شکریہ ادا کریں گے کہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں ایسا نبی دیا یعلمہم الکتاب والحکمہ. اسی لیے میں نے اپنے چینل کا نام کتاب و حکمت رکھا ہے کہ اس چینل میں ہم نے دین کو سیکھنا ہے اور سکھانا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے لائے ہوئے بتائے ہوئے دین پر ہم نے چلنا ہے اور اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کو چلانا ہے. یہ دوسری دعا ہے البس جدیدن وعش حمیدن ومت شہیدا. اے نیا کپڑا پہننے والے البس جدیدن، نیا لباس پہنو. البس پہنو، جدیدن نیا لباس پہنو. وعش حمیدن اور قابل تعریف زندگی گزارو. ومت شہیدن اور اگر موت بھی تجھے آئے تو شہادت کی موت آئے. کتنی پیاری دعا ہے. البس جدیدن وعش حمیدن ومت شہیدا. تو بھائیو، اگر کسی بھائی نے نیا لباس پہننا ہے آپ اس کو دیکھ کر یہ اس کو دعا دیں. اللہ ذوالجلال ہمیں صبح سے لے کر رات تک ساری زندگی اللہ ایسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ہمارا رب چاہتا ہے اور جیسے اس کے پیغمبر نے ہمیں تعلیم دی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.